سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خاتون اسم الدین خاتون کی گود سے 3 بیٹوں نے جنم لیا، جن میں پہلا الافضل بن صلاح الدین، دوسرا العزیز عثمان اور تیسرا الظاہر غازی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیٹے کی ذہانت اور دلیری سے واقف تھے، لہٰذا سلطان چاہتا تھا کہ میرا بیٹا میری طرح مدرسوں میں اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک عالم بنے، لیکن سلطان کا بیٹا اپنے باپ کی طرح عظیم جنگجو بننا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کی بات سے انکار نہیں کر سکا، اور سلطان کے بیٹے نے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ وہ مدرسہ کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا، وہ ویسا مدرسہ تھا جس میں غریب، مزدور، لوہار، کمہار، قاضی، وزیر اور سلطان کے فرزند بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ آج کے دور کا مدرسہ نہیں تھا کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کریں تو ان میں غریب کا ایک بچہ بھی دکھائی نہ دے۔ یہ اس دور کا مدرسہ تھا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اپنے باپ کی بات سے انکار نہ کرتے ہوئے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن سلطان کے بیٹے کا دھیان بالکل پڑھائی کی طرف نہ ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ میں بڑا ہو کر ایک اچھا جنگجو کیسے بنوں گا، میں کس طرح دشمنوں کے سینے کاٹوں گا، کس طرح ان کی گردنیں کاٹوں گا، اور اسی دھیان میں اس کا دن گزر جاتا اور اسے کچھ بھی سبق یاد نہ رہتا۔ جب 1-2 مرتبہ ان کے امتحانات ہوئے تو امام صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ حضور، آپ کے بیٹے کا پڑھائی میں بالکل دھیان نہیں ہے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو غصے کے عالم میں ایک خط اپنے بیٹے الافضل بن صلاح الدین کی طرف لکھا اور اسے کہا کہ اگر تم اس سال امتحان دینے میں کامیاب نہ ہوئے تو تم واپس گھر مت آنا۔ جب یہ خط اس کے بیٹے نے پڑھا تو وہ دل و جان سے محنت کرنے لگا کہ اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن پھر بھی اس کا دل و دماغ اپنے مقصد کی طرف تھا، لہٰذا وہ اس بار بھی امتحانات میں فیل ہو گیا اور اب مدرسے والوں نے اسے اپنے گھر کی طرف بھیج دیا۔ جب طالب علموں کا قافلہ مدرسے کے باہر نکلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے دل میں سوچا کہ اگر میں ان تمام طالب علموں کے قافلے کے ساتھ اپنے گھر گیا تو میرے بابا مجھے اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے اور اپنے بابا کی آنکھوں میں اپنے لیے یہ نفرت برداشت نہیں کر سکوں گا۔ لہٰذا اسی وقت اسی مدرسے کے پاس سے ایک قاضی صاحب کا قافلہ گزر رہا تھا، لہٰذا سلطان کے بیٹے نے چپکے سے اپنا بیس بدلا اور قاضی صاحب کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب طالب علموں کا قافلہ محل کے قریب پہنچا تو قافلے کے سپہ سالاروں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند الافضل بن صلاح الدین قافلے میں موجود نہیں ہے۔ جب یہ بات تمام لوگوں نے کہی تو سلطان کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا امتحانات میں فیل ہونے کی وجہ سے واپس نہیں آیا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑے۔ تمام مدرسوں میں پتہ کیا گیا، ہر جگہ، ہر بازار، ہر گلی، ہر محلہ میں ہر جگہ تلاش کیا گیا، لیکن سلطان کے بیٹے کا کسی کو نہیں پتہ چلا، اور اس کے نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اب قاضی صاحب کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ایک چرواہے کی ملازمت کرنے لگا تھا، اور اس نے 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی قاضی صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میں مدرسے سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں اور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہوں، بلکہ اس نے قاضی صاحب کو یہ بتایا تھا کہ میرے ماں باپ ایک حادثے میں مارے گئے ہیں، میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں اور غریب اور یتیم ہوں، میرے پاس کوئی روزگار نہیں، لہٰذا آپ مجھے ملازمت پر رکھ لیں، اور اس لیے قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو انجانے میں اپنے پاس چرواہے کی ملازمت پر رکھ لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہر روز قاضی صاحب کے بکریوں کے ریوڑ کو لے جاتا اور ان کو چرا کر لے آتا۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی تلاش ہر رات ہر روز جاری رہتی، سپاہیوں نے ہر جگہ چھپا چھان مارا، لیکن سلطان کے بیٹے کو کہیں بھی تلاش نہ کر سکے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن قاضی صاحب نے محسوس کیا کہ اس کے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ 1-2 مرتبہ قاضی صاحب نے اس بات کو جانے دیا، لیکن جب پھر یہی بات اس نے دیکھی تو اس نے اپنے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر روز ہمارے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟
تو چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اس کام کے بارے میں ذرا بھی تجربہ نہیں رکھتا تھا، لہٰذا وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور کہا میں اس بارے میں نہیں جانتا، میں تو بکریوں کو لے کر آتا ہوں اور باقی چرواہوں کی طرح ان کو چرا کر واپس لے آتا ہوں۔ اب قاضی صاحب کو اپنے چرواہے پر، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا، اس پر شک ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر روز میرے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن قاضی صاحب نے چپ کر ریوڑ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کے بیٹے نے ریوڑ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک وادی میں لے گیا جہاں باقی چرواہے بھی اپنے قاضی صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب سلطان کا بیٹا ریوڑ کو واپس گھر کے لیے لے کر آنے لگا تو اسی وقت قاضی صاحب نے دیکھا کہ باقی ریوڑوں میں سے بکریاں نکل کر قاضی صاحب کے ریوڑ میں شامل ہو گئی، اور اس بات کا پتہ سلطان کے بیٹے کو بالکل بھی نہیں لگا، کیونکہ وہ ایک سلطان کا بیٹا تھا، اسے اس کام کے بارے میں ذرا بھی تجربہ نہیں تھا۔ جب قاضی صاحب نے یہ سارا منظر دیکھا تو خاموشی سے اپنے گھر آ گئے۔ شام کے وقت عشاء کی نماز کے بعد قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے یعنی اپنے چرواہے کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جب یہ سوال اس نے سلطان کے بیٹے سے کیا تو سلطان کے بیٹے کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ الافضل بن صلاح الدین سمجھا کہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اور اب قاضی صاحب مجھے اپنے بابا کے پاس واپس بھیجیں گے، لہٰذا پہلے تو مجھے بابا شاید معاف کر دیتے، لیکن اب مدرسے سے بھاگنے پر میرے بابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ خوف کی وجہ سے کانپنے لگا تو قاضی صاحب نے اسے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، لیکن کسی حادثے میں میرے ماں باپ مارے گئے اور ہمارا ریوڑ تباہ ہو گیا۔ اب میرے پاس مزدوری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا اس لیے میں آپ کے پاس چرواہے کی ملازمت کر رہا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جو چرواہا ہوتا ہے اسے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بکریاں کون سی ہیں اور دوسرے ریوڑ کی بکریاں کون سی ہیں۔ جب میرے ریوڑ میں دن بدن اضافہ ہونے لگا تو میں نے تمہارا پیچھا کیا اور مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ تم ریوڑ کو واپسی پر لے کر جب آتے ہو باقی چرواہوں کی بکریاں اپنے ساتھ لے آتے ہو، اور اس لیے ہمارے ریوڑ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر تم چرواہے کے بیٹے ہوتے تو تمہیں اس بات کا ضرور پتہ ہوتا، لیکن تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے کہی تو اس نے کہا، بے شک میں چرواہے کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن میں اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا سکتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، اگر آپ مجھے ملازمت پر رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک رکھیں، ورنہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ قاضی صاحب نے الافضل بن صلاح الدین کی باتیں سنی تو قاضی صاحب نے اس کے ساتھ ایک اور چرواہے کو ملازمت پر رکھ لیا اور کہا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تیرے ساتھ یہ چرواہا ہر روز جائے گا اور تم اس کے ساتھ رہنا۔ قاضی صاحب نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس پر مزید دباؤ ڈالا تو شاید رات کو کہیں بھاگ جائے، لہٰذا اس کو اس ملازمت کی ضرورت ہے، لہٰذا اس رات سے میں خود ہی پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس کا بیٹا ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کی تلاش میں دن رات تڑپتا رہا، لیکن سلطان جانتا تھا کہ میرا بیٹا میری طرح بہادر ہے، چاہے اس کو کسی بھی حالات کا سامنا آ جائے وہ گھبرانے والا نہیں، کیونکہ سلطان خود ایک سخت جان انسان تھے اور سلطان کے بیٹے بھی اپنے باپ کی طرح بالکل بہادر تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دفعہ قاضی صاحب کو یہ خبر ملی کہ قاضی صاحب فلاں بازار میں ایک تاجر اور ایک سوداگر کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ کچھ رقم کا لین دین ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بھی سن رہا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے سپاہی سے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، پچھلے سال اسی بازار سے قافلہ گزرا تو سوداگر نے بٹارے والے کے پاس سے کھانا کھایا اور کھانے میں اس نے ایک مرغی اور 6 انڈے منگوائے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بٹارے والے کو رقم ادا نہیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ جب اس بار قافلہ اسی بازار سے گزرا تو بٹارے والے نے اس کے پیسے مانگے تو سوداگر نے پیسے ادا کرنے کے لیے رقم پوچھی تو اس نے ایک مرغی اور 6 انڈوں کا 1000 درہم مانگ لیا۔ جب
बटारे वाले से पूछा कि एक मुर्गी और 6 अंडों की इतनी रकम कैसे बनती हैं, तो उसने आगे से ये दलील दी कि अगर मैं इस मुर्गी के नीचे 6 अंडे रखता और इससे बच्चे निकलवाता और फिर इन बच्चों से मज़ीद बच्चे निकलवाता तो 1 साल के अंदर मैं 1000 दिरहम से ज़्यादा कमा लेता। लिहाजा मेरे 1000 दिरहम बनते हैं, ये तुम अदा करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। अब काजी साहब अपने सिपाही से ये सारा मामला सुन रहा था और साथ में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा ये सारी बातें सुन रहा था। काजी साहब ने हैरान व परेशानी के आलम में अपने सिपाही को हुक्म दिया कि मेरा घोड़ा तैयार करो, अभी और इसी वक्त बाज़ार में चलते हैं। जब काजी साहब वहाँ से चलने लगा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने काजी साहब को कहा, हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चूँकि काजी साहब को इससे काफ़ी लगाव हो चुका था, लिहाजा काजी साहब ने सुल्तान के बेटे को कहा कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। अब काजी साहब के सिपाही काजी साहब और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा भी काजी साहब के साथ चल पड़ा। चलते चलते काजी साहब, सुल्तान का बेटा और काजी साहब के सिपाही बाज़ार में पहुंच गए और जब ये लोग बाज़ार पहुंचे तो बाज़ार में हुजूम लगा हुआ था और कुछ लोग क्या बातें कर रहे थे तो कुछ लोग क्या बातें कर रहे थे। सौदागर परेशानी के आलम में बाज़ार में टहल रहा था और बटारे वाला खुशी खुशी उकड़ उकड़ कर चल रहा था कि अब 1000 दिरहम मैं इससे लूँगा। बटारे वाला काफ़ी चालाक था, लिहाजा उसने बाज़ार के अक्सर ताजरों को अपनी बातों से ये साबित कर दिया कि इसके 1 मुर्गी और 6 अंडों के 1000 दिरहम बनते हैं। जब काजी साहब बाज़ार में पहुंचा तो काजी साहब ने दोनों आदमियों के दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद काजी साहब परेशानी के आलम में बैठ गया। अब काजी साहब परेशान था कि एक तरफ अगर मुर्गी वाले की बात सुनी जाए तो उसकी बात दुरुस्त है कि 1 मुर्गी और 6 अंडों से अगर 1 साल में बच्चे निकाले जाएं तो वो 1000 दिरहम से भी ज़्यादा कीमत के बनते हैं, और अगर दूसरी तरफ सौदागर की बात सुनी जाए तो 1 मुर्गी और 6 अंडों के 1000 दिरहम अदा करना ये भी इंसाफ की बात नहीं। अब काजी साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस मुकदमे का फ़ैसला किसके हक़ में किया जाए। वक्त गुजरने लगा, काजी साहब इसी सोच में परेशान होने लगे तो काजी साहब के साथ खड़े हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने कहा, काजी साहब आप इस मुकदमे का फ़ैसला जल्दी करें, क्योंकि हमने वापस जाकर अपनी खेती के लिए गेहूं के दानों को उबालना है ताकि इसको उबाल करें खेती कर सकें, ताकि इससे पैदावार अच्छी हो सके। जब ये बात सुल्तान के बेटे ने कही तो तमाम लोग सुल्तान के बेटे को हैरानी की आलम में देखने लगे और कहा, ए बेवकूफ़ लड़के, कौन गेहूं के दानों को उबालकर खेती में उगाता है। तो उस वक्त सुल्तान के बेटे ने जो बात कही तो तमाम लोग शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े हो गए। सुल्तान के बेटे ने कहा कि जब भुनी हुई मुर्गी के नीचे अंडे रखे जाएं तो वो बच्चे निकाल सकती हैं, तो उबले हुए दाने उग क्यों नहीं सकते। जब ये बात सुल्तान के बेटे ने कही तो तमाम लोग इसको हैरानी की नज़रों से देखने लगे और काजी साहब ने कहा, इस नौजवान की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर गेहूं के दाने उबले हुए नहीं उगाए जा सकते तो क्या फिर बुनी हुई मुर्गी के नीचे अंडे रखकर बच्चे निकाले जा सकते हैं। जब ये बात काजी साहब ने कही तो बटारे वाले का मुंह शर्म से झुक गया और फिर काजी साहब ने फैसला सुनाया कि सौदागर मुनासिब कीमत इस मुर्गी की अदा करके जा सकता है। काजी साहब अपना फैसला सुनाने के बाद बाज़ार से चला गया और अपने घोड़े पर सवार ये सोच रहा था कि ये नौजवान आखिर कौन है। आखिर इतना अक्लमंद नौजवान एक चरवाहे का बेटा कभी नहीं हो सकता। जब काजी साहब अपने घर पहुंचा तो दोबारा इसको अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हें कसम है अपने बाप की जिसने तेरी परवरिश की, बताओ तुम कौन हो। जब ये कसम काजी साहब ने सुल्तान के बेटे को दी तो अल अफजल बिन सलाहुद्दीन अपने बाप की कसम को जुटला नहीं सका और कहा, काजी साहब इस रात से तकरीबन मैं 1 साल तक पर्दा डाले हुए था, लेकिन आज इस रात से पर्दा उठा रहा हूँ कि मैं इस रियासत के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा अल अफजल बिन सलाहुद्दीन हूँ। जब ये बात काजी साहब ने सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसी वक्त काजी साहब लड़खड़ाते हुए गिर गया और कहा, ए नौजवान, तुमने ये क्या कर दिया। तुमने मेरे हाथों से इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। तुम इतने अजीम सुल्तान के बेटे होकर मेरे पास चरवाही की मुलाजमत करते रहे हो। तो सुल्तान के बेटे ने कहा,
اس میں تمہارا کوئی جرم نہیں، یہ میرا جرم ہے، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے مجھے اپنے بیٹوں سے کم نہیں رکھا، لہٰذا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو اپنے گلے سے لگایا اور اسی وقت قاضی صاحب سلطان کے بیٹے کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب سلطان نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس سلطان کے خوشی سے آنسو آ گئے، اور پھر قاضی صاحب نے سلطان کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، اے میرے سلطان، بے شک آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرتے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں نہ کہ ان کے سلطان، لہٰذا آپ اپنے بچوں سے ایسا رویہ نہ رکھیں جو کہ آنے والے وقت میں انہیں کسی غلط راستے پر ڈال دیں۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب سلطان کے بیٹے کو اپنے باپ کے حوالے کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔